السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سوال کئی ذہنوں میں ابھرتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو کربلا کے میدان میں شہید کروانے والا ظالم حکمران یزید ابن معاویہ تھا، جس کی حکومت نے اسلام کے روشن چمکدار چہرے کو خون میں نہلا دیا تھا۔ کیا اس کی نسل آج بھی دنیا میں کہیں موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو کہاں ہے؟ کیا آج یزید کی اولاد زندہ ہے یا تاریخ کے گرد و غبار میں دفن ہو چکی ہے؟ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یزید کا کوئی رشتہ اس سفیانی بادشاہ سے بھی بنتا ہے جس کے متعلق روایات میں ہے کہ وہ آخری زمانے میں امام مہدی علیہ السلام سے جنگ کرے گا۔ ان سب سوالات کے جوابات تلاش کرنے کے لیے ہمیں تاریخ کی گہرائیوں میں جانا ہوگا، اور وہ بھی 400 کے آس پاس، جبکہ آج کل کا سعودی عرب کا علاقہ جزیرۃ العرب کہلاتا تھا۔ حجاز کا علاقہ تاریخ کے ایک بڑے باب کا گواہ بننے والا تھا۔ اسی سرزمین پر ایک شخصیت نے جنم لیا جس کا نام رکھا گیا عبد مناف۔ یہی شخصیت آگے چل کر قریش کے قبیلے کا معزز اور با اثر سردار بنا۔ اس کے بعد قریش عرب کے سیاسی، مذہبی اور تجارتی مرکز کی حیثیت اختیار کر گئے۔ عبد مناف کے کئی بیٹے تھے، لیکن ان میں 2 بیٹے تھے جنہوں نے بہت سارے زمانوں پر گہرا اثر چھوڑا۔ ایک کا نام تھا ہاشم، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ہیں، اور دوسرے کا نام تھا عبد شمس، جس کی نسل سے بنو امیہ پیدا ہوئی۔ وہی بنو امیہ جنہوں نے خلافت کو بادشاہت میں بدلا، جن کے خاندان سے یزید جیسا فاسق و فاجر حکمران برآمد ہوا۔ دلچسپ اور حیران کن حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں بھائی جڑواں تھے، یہاں تک کہ ان کی پیدائش بھی عام نہ تھی۔ وہ ماں کے پیٹ سے ہی ایک دوسرے سے چمٹے ہوئے پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد عبد مناف نے انہیں تلوار سے جدا کیا۔ اس واقعے پر اس دور کے نجومیوں نے بہت سخت خبردار کیا کہ تلوار کے ذریعے ان بھائیوں کو الگ کرنا ایک منحوس شگون ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں ان کی نسلوں میں سخت دشمنی پیدا ہو سکتی ہے۔ اور افسوسناک سچ یہ ہے کہ یہ پیشن گوئی حرف بہ حرف سچ ثابت ہوئی۔ ہاشم اور عبد شمس کی نسلیں 2 الگ دھاروں میں بہنے لگیں۔ ان دونوں قبیلوں کے درمیان جو دشمنی پروان چڑھی، اس نے عرب نہیں بلکہ پوری اسلامی دنیا کو صدیوں تک متاثر کیے رکھا۔ کربلا کا سانحہ اسی دشمنی کا سب سے ہولناک منظر تھا، جہاں ایک طرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے شہید ہوئے، اور دوسری طرف وہی نسل کھڑی تھی جو عبد شمس کی طرف سے چلی تھی، یعنی عبد شمس کی نسل میں سے یزید حکمران تھا، اور اسی کے حکم پر کربلا میں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ عبد شمس کے مقابلے میں ہاشم کو لوگوں کے درمیان نہایت شریف، نیک سیرت اور عوام کا خیر خواہ سمجھا جاتا تھا، اور ان کی شخصیت میں وقار، خدمت خلق کا جذبہ نمایاں تھا، جس کی وجہ سے وہ قریش کے قبیلے کے سردار ٹھہرے، بلکہ دلوں پر بھی حکمرانی کرنے لگے۔ اس کے برعکس عبد شمس کا رجحان سیاسی اور مالی معاملات میں زیادہ تھا۔ وہ اقتدار، دولت کے ذریعے اپنا مقام بنانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن وہ ہاشم کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور مقام سے ہمیشہ حسد کرتا رہا، اور مسلسل ان سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا رہا۔ یہ رکابت محض ذاتی نہیں تھی، بلکہ نسل در نسل چلی۔ یہاں اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہاشم ہی وہ بزرگ ہستی تھے جن کی نسل سے بعد میں عبد المطلب پیدا ہوئے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے۔ انہی کے گھرانے میں حضرت ابو طالب، حضرت امیر حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور پھر ان کے شہزادے
امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جیسی عظیم الشان ہستیاں پیدا ہوئیں۔ یہی وہ خانوادہ ہے جس کو بنو ہاشم کہا جاتا ہے، ایک ایسا خاندان جو روحانیت، تقوی اور قربانی کا پیکر رہا، جس کے مقابلے میں عبد الشمس سے جو قبیلہ پیدا ہوا اسے بنو امیہ کہا جاتا ہے۔ اس قبیلے میں بھی کئی نامور شخصیات پیدا ہوئیں، جیسے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جو اسلام کے تیسرے خلیفہ تھے، اور ان کے نکاح میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیاں ایک کے بعد ایک تھیں۔ اسی خاندان میں ابو سفیان بھی شامل تھے، جو ابتدا میں اسلام کے شدید دشمن رہے اور بعد میں اسلام لائے۔ ان کے بیٹے حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جنگ کی، اور پھر انہی کے بیٹے یزید نے تاریخ کا سب سے المناک سانحہ رقم کیا، یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقا کو کربلا کے میدان میں شہید کروا دیا۔ تاریخی حوالوں سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ یزید کے والد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے کئی نکاح تھے، جن سے ان کے کئی بچے پیدا ہوئے، اندازاً 5 بیٹے اور 5 بیٹیاں۔ ان سب سے ظاہر ہوتا ہے کہ یزید اکیلا وارث نہیں تھا، مطلب کہ اس کا وسیع خاندان تھا، جس کی باقی نسل کا سراغ بعد کے تاریخی ادوار سے بھی ملتا ہے۔ تاریخی حوالوں کے مطابق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہت زیادہ بیویاں تھیں، جن میں سے ایک کا نام محسوم تھا، جو بنیادی طور پر حصائی خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان سے نکاح ایک خاص سیاسی حکمت عملی کی وجہ سے کیا تھا، تاکہ ان کے قبیلے بنو کلب کے ساتھ ایک مضبوط تعلقات قائم کیے جا سکیں۔ یہی وہ خاتون تھیں جن کے پیٹ سے یزید پیدا ہوا، لیکن اصل سانحہ جب شروع ہوا جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں یزید کو اپنے بعد خلافت کے لیے نامزد کر لیا۔ یہ فیصلہ اس وقت کے مسلمانوں کے لیے ناقابل قبول تھا، کیونکہ یہ اسلامی خلافت کی روح اور طریقہ انتخاب کے بالکل خلاف تھا۔ اس سے پہلے خلافت کا نظام شریعت پر مبنی تھا، جہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور دیگر مسلمان مشورے کے ذریعے وقت کا خلیفہ منتخب کرتے تھے، مگر یزید کی نامزدگی ایک وراثتی بات کی بنیاد تھی، جو اسلام کے سیاسی نظام کے بالکل خلاف تھی۔ اور مسئلہ صرف نامزدگی کا ہی نہیں تھا، اصل المیہ یہ تھا کہ یزید خلافت کے قابل ہی نہیں تھا۔ اس کے کردار، عمل اور دین سے دوری نے اسے یہ عظیم منصب کے لیے غیر موزوں بنا دیا تھا۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو یزید تخت پر بیٹھ گیا، اور یہی وہ وقت تھا جب اسلام کا سب سے زیادہ دل دہلا دینے والا واقعہ رونما ہوا، یعنی سانحہ کربلا۔ یزید جانتا تھا کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا تو عوام الناس کی نگاہ میں اس کی بادشاہت غیر مستحکم اور مشکوک رہے گی۔ اس لیے اس نے امام حسین رضی اللہ عنہ سے بیعت طلب کی، مگر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے صاف انکار کر دیا، کیونکہ وہ نہ تو باطل کے آگے جھک سکتے تھے اور نہ دین اسلام کو یزید جیسے فاسق حکمران کے ہاتھوں پامال ہوتا دیکھ سکتے تھے۔ یزید نے بیعت نہ ملنے پر ظلم کی وہ داستان رقم کی جسے انسانیت آج تک نہ بھلا سکی۔ اس نے امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے 72 جانثاروں پر پانی بند کر کے ان کو کربلا کے میدان میں بے دردی سے شہید کروا دیا۔
یہ واقعہ تاریخ کا سیاہ باب بن گیا، جسے پڑھ کر آج بھی دل دہل جاتا ہے اور روح کانپ جاتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ظلم کا یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ یزید نے اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے ان سب مسلمانوں پر ظلم کیا جنہوں نے اس کے خلاف آواز بلند کی۔ اس میں مقدس شہر مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ بھی شامل تھے۔ تاریخی شواہد سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یزیدی فوج نے مکہ مکرمہ کا محاصرہ کیا اور اس پر بھی حملہ کیا۔ اس حملے کے دوران خانہ کعبہ کو شدید نقصان پہنچا۔ یہ محاصرہ سن 83 تک جاری رہا، یہاں تک کہ یزید کی موت واقع ہوئی اور محاصرہ ختم ہوا۔ اب بات کرتے ہیں یزید کی اولاد کی۔ تاریخ کے مطابق یزید کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی کا ذکر ملتا ہے۔ بڑے بیٹے کا نام معاویہ ثانی تھا، باقی 2 بیٹوں کے نام خالد اور عبداللہ تھے، جبکہ بیٹی کا نام عتیقہ بیان کیا گیا ہے۔ یزید کی موت کے بعد خلافت اس کے بڑے بیٹے معاویہ ثانی کو منتقل ہوئی، مگر معاویہ ثانی نے بہت کم عرصے حکومت کی۔ روایت کے مطابق اسے زہر دے کے قتل کر دیا گیا تھا۔ بہت سے مورخین کا کہنا ہے کہ معاویہ ثانی کو اپنے والد یزید اور خاندان بنو امیہ کے ظالمانہ حکمرانی سے شدید نفرت تھی، خاص طور پر امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور اہل بیت پر کیے جانے والے مظالم سے۔ وہ جان چکا تھا کہ اس کے والد نے اسلام اور انسانیت کے ساتھ کیسا سلوک کیا، اس لیے نہ صرف وہ اپنی والد کی وراثت سے نالاں تھا، بلکہ خلافت جیسے منصب سے بھی دل برداشتہ ہو چکا تھا۔ چونکہ معاویہ ثانی کی کوئی اولاد نہ تھی اور نہ ہی اس کے بھائی عمر کے اس مرحلے پر تھے کہ وہ حکومت سنبھال سکتے تھے، اس طرح یزید کی نسل سے براہ راست خلافت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد خلافت بنو امیہ ہی کے ایک دوسرے ذیلی خاندان یعنی شاخ مروانیہ کو منتقل ہو گئی، جو یزید کے چچا زاد بھائیوں پر مشتمل تھی۔ گویا خلافت بنو امیہ کے ہی اندر رہی، لیکن یزید کی اپنی نسل کا کوئی فرد دوبارہ خلافت پر نہیں آیا۔ یزید کے بعد خلافت جس شخص کو منتقل ہوئی وہ مروان بن حکم تھا، جو نسب کے اعتبار سے عبد شمس ہی کی اولاد سے تھا، لیکن وہ اس نسل کی اس شاخ سے تعلق رکھتا تھا جو یزید کی نسل سے براہ راست الگ ہو چکی تھی۔ مروان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا چچا زاد بھائی تھا۔ یوں یزید کی موت کے بعد خلافت بنو امیہ کے ایک نئے بازو یعنی شاخ مروانیہ کو منتقل ہو گئی۔ اس کے بعد جو بھی حکمران بنے وہ سب مروان بن حکم کی اولاد سے تعلق رکھتے تھے اور بنو امیہ کی یہ شاخ خلافت پر قابض رہی۔ اب اگر بات کی جائے یزید کی نسل کی تو معلوم ہوتا ہے کہ یزید کی بیٹی عتیقہ کی شادی اسی مروان بن حکم کے بیٹے عبد الملک بن مروان سے کروا دی گئی۔ عبد الملک مروان کے انتقال کے بعد خود خلافت کے منصب پر فائز ہوا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ عتیقہ اس کی پسندیدہ بیوی تھی۔ اس طرح یزید کی بیٹی حکمران خاندان میں دوبارہ شامل ہو گئی۔ رہا سوال یزید کے بیٹوں کا، تو یزید کا بڑا بیٹا معاویہ ثانی پہلے ہی زہر دینے کی وجہ سے کم عمری میں وفات پا چکا تھا، چنانچہ اس کی کوئی نسل پروان نہ چڑھ سکی۔ باقی 2 بیٹے خالد اور عبداللہ سے یزید کی نسل آگے بڑھی۔ کچھ شیعہ کتب اور روایات میں یہ دعویٰ بھی ملتا ہے کہ آخری زمانے میں جو ایک ظالم بادشاہ سفیانی کے لقب سے نکلے گا اور جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے خلاف جنگ کرے گا،
اس کا تعلق یزید کے انہی بیٹوں خاص طور پر خالد یا عبداللہ کی نسل سے ہوگا۔ اب آپ چاہیں تو اسے محض اتفاق کہیں یا دل دہلا دینے والی پیشن گوئی، مگر بعض تاریخی شواہد کے مطابق یزید کے ان دونوں بیٹوں کی نسلیں آج بھی شام کے علاقے میں موجود ہیں۔ وہ وقت کے ساتھ مختلف مقامی قبائل اور اقوام میں ضم ہو چکیں اور ان کی شناخت واضح نہیں رہی، لیکن نسب ناموں کی چھان بین سے بعض تعلق کی کڑیاں ضرور جوڑی جاتی ہیں۔ اس کے بعد جب خلافت بنو امیہ کے اسی دوسری شاخ مروانیہ کو منتقل ہوئی تو یزید کی براہ راست نسل بھی دوبارہ خلافت میں نہ آئی۔ جب بنو امیہ کے حکمرانوں نے طویل مدت تک مسلم دنیا پر حکومت کی تو ان کی اولاد اور ان سے منسلک خاندان کے افراد قدرتی طور پر دنیا کے مختلف قوموں اور علاقوں میں پھیل گئے، لیکن 785 میں اسلام کی تاریخ کا ایک عظیم انقلاب آیا جس کی قیادت بنو عباس نے کی۔ یہ انقلاب محض اقتدار کی تبدیلی نہ تھا، بلکہ اس نے بنو امیہ کی ظالمانہ حکومت کی جڑیں ہلا کر رکھ دیں۔ وہی عباسیوں نے اقتدار سنبھالنے کے بعد بنو امیہ سے انتقام کا سلسلہ شروع کیا۔ نہ صرف یزید کی نسل بلکہ مروان بن حکم کی نسل کو چن چن کر قتل کیا۔ بنو امیہ کے ساتھ کسی قسم کی نرمی نہ برتی گئی، بلکہ سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکا گیا۔ تاہم ایسے سخت حالات کے باوجود بنو امیہ کے شہزادے اور خاندان کے افراد خفیہ طور پر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ دنیا کے مختلف علاقوں میں جا کے چھپ گئے، وہاں کی مقامی آبادی میں ضم ہو گئے اور وہیں اپنی زندگی گزارتے رہے۔ سوڈان میں کچھ قبائل ایسے پائے جاتے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ بنو امیہ کے آخری حکمران مروان ثانی کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی طرح اندلس میں بھی کچھ خاندان موجود ہیں جنہیں مروان ثانی کے پوتوں کی نسل قرار دیا جاتا ہے۔ تاہم جنوبی ہند کی ریاست تامل ناڈو کے کچھ خاندان، خاص طور پر مشہور کونا فیملی، یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کے خاندان بنو امیہ کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ عباسیوں کے تخت نشین ہونے کے بعد جب بنو امیہ کے افراد پر زندگی تنگ ہوئی تو ان کے آباء و اجداد جان بچا کر جنوبی ہند کی طرف ہجرت کر گئے تھے اور وہیں کے ہو رہے۔ امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک بہت ہی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔